اللہ کی اپنے بندوں پہ انبیاء بھیجنے کے بعد، مرسلین کو بھیجنے کے بعد، ادیان، شریعتیں، صحیفے، سب کتابیں بھیجنے کے بعد اب بندوں پہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے۔ اب قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک مجھے کوئی علم نہیں تھا، میرے پاس کوئی تیری طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، میری طرف سے تیرا کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ کوئی اب بندہ خدا کو یہ نہیں قیامت کے دن کہہ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، تاکہ حضرت انسان تک ہدایت کے پیغام پہنچ جائے اور انسان ہدایت پا جائے۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ عدل ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو تکلیف ہے اتنی لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم اتنی بندے کو تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ برداشت سے زیادہ ہم بندے کو تکلیف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے برداشت سے زیادہ، وزن سے زیادہ ہم بندے کو تکلیف نہیں دیتے، اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے بھار شریعت کا، دین کا بھار اٹھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اتنی تکلیف۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ، اس سے 10 کلو کی بوری، 15-20 کلو کی بوری، اس سے کہنا اسے اٹھاؤ، اس سے اٹھوانے کا طلب کیا جائے، ارادہ کیا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عقلاً اور شرعاً۔ 5 سال کا بچہ اور اسے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو بھار اٹھوانا یا مانگنا اس سے کہ بھار اٹھاؤ، تو یہ عقلاً اور شرعاً اخلاقی طور پہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی بات کو، وہ عین ذات، اس کی ذات عین عدل ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ عین عدل ہے، تو وہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات مد نظر رکھی۔ بچہ ہے، فرمایا کوئی تم پہ شریعت کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی پابندیاں سب تم سے ساقط ہیں جب تک تو بالغ نہیں ہو جاتا۔ بچی ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، شریعت کی ساری پابندیاں ساقط، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی واجب نہیں۔ ہاں، والدین سے یہ کہا ہے، والدین سے کہا کہ اپنے بچوں کی دینی اسلامی تربیت کرنا ہے، تم نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے محرمات کیا ہیں، بچوں کو بتانا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بچوں کو بتانا ہے واجبات کیا ہیں، تاکہ ان کو آگے جب شریعت کے مرحلے، جب یہ پابندیوں کے مرحلے پہ پہنچے تو ان کے لیے کوئی مشکلات یا دشواریاں وہ پیدا نہ ہوں، یا یہ پابندیاں، دین کی پابندیوں کو اپنے لیے زحمت نہ محسوس کریں، کوئی جال محسوس نہ کریں کہ ہمیں کسی جال میں کیا ہے محصور کیا جا رہا ہے۔ یہ دین کو آگے چل کر جال محسوس نہ کرے یہ بچے کہ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، تاکہ ان کو پہلے ہی عادت پڑی ہوگی نماز پڑھنے کی، ان کو پہلے ہی روزے رکھنے کی عادت پڑی ہوگی، ان کو پہلے ہی برائیوں سے بچنے کی عادت پڑی ہوگی، ان کو پہلے ہی محرمات سے دور رہنے کی عادت پڑی ہوگی، ان کو پہلے ہی علم ہوگا یہ شے حرام ہے، یہ شے حلال ہے، اس سے دور رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس میں اللہ کی خوشی ہے اور اس میں اللہ کا غضب ہے کو کہہ رہا ہے۔ تو آگے جب یہ بلوغت، بالغ ہوں گے، بلوغت کی حدوں پہ قریب پہنچیں گے، تو اس وقت دین کا بھار اٹھانا، شریعت کا بھار اٹھانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو والدین سے کہا تم نے ان کی اسلامی تربیت کرنی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں پہ دھیان دیتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کو اسلامی تربیت سے سنوارتے ہیں۔ قیامت کے دن میں نے روایات میں پڑھا، ماں باپ کو جنت کی سواریوں پہ لایا جائے گا، جنت کے حلے، جنت کے لباس ان کو پہنوائے جائیں گے، جنت کے حلے، جنت کے لباس، اور ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے جنت کے، اور جنت کی سواریاں، ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو لے جائیں اور اپنے جنت میں ان کو اپنے مقامات پہ پہنچایا جائے۔ تو وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مالک ہم نے دنیا میں کون سے ایسے عمل کیے
کیا جن کا اتنا ہے وَيُعْتِيهِ مِنْ وَيُعْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ وہ تو اپنی طرف سے کوئی بھی نیکی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عظیم اجر عطا فرماتا ہے. تو والدین پوچھیں گے مالک وہ ہمارا کون سا ایسا اجر، ہمارے کون سے ایسے عمل ہم نے جو دنیا میں کیا آج جن کا اتنا ہمیں تو صلہ اور اتنا عظیم اجر دے رہا ہے، اتنی یہ کرامتیں اور اتنی عزتیں جن سے ہمیں تو نوازے جا رہا ہے. مالک ہمارے عمل کیا تھے؟ تو پروردگار فرمائے گا کون؟ عظیم باپ جو عظیم والدین ہے، عظیم والدین. پروردگار ایسے والدین سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں رہ کے اپنے بچوں کو میری کلام پڑھایا تھا، تم نے دنیا میں رہ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی تھی، قرآن پاک کو سمجھوایا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی اور ان کو حلال حرام کے مسئلے بتائے اور ان کو ضروریات زندگی کے مسئلے مسائل پڑھائے، سکھائے، دین ان کو دین پڑھایا، قرآن پاک پڑھایا، قرآن پاک سمجھایا. اور آج جو اتنی تمہیں عزتیں دی جا رہی ہیں یہ تمہیں اس کے بدلے دی جا رہی ہیں. اس لیے تو عظیم والدین ہیں جو اپنے بچوں پر ان کی دینی تربیت پر غور فکر دیتے ہیں. بچی ہر وقت اپنی ماں کو حجاب میں دیکھتی ہے، ماں کو مصلی پہ دیکھتی ہے، ماں کو حلال و حرام کا دھیان کرتے دیکھتی ہے، تو وہ بچی اپنی ماں پہ جائے گی. اگر بیٹا ہے وہ ہر وقت صبح و شام اپنے باپ کو دیکھتا ہے، مصلی پہ باپ کو مصلی پہ دیکھتا ہے، قرآن پڑھتے دیکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے دیکھتا ہے، ہر وقت حلال و حرام پر غور کرتے دیکھتا ہے، اور گھر میں ہر وقت اپنے والدین کو سنتا ہے کہ باپ ہمیشہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس سے بچو، وہ نہیں، تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ پر جائے گا. اس لیے کہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، وہ سب کچھ اپنے ماں باپ والدین سے سیکھ رہے ہیں. گھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اولادیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں جن کے بزرگ کیا ہوں، جن کے بزرگ گئے گزرے ہوں، جن کے بزرگوں کے اندر دینداری نہیں ہوتی، جن کے بزرگ دین سے دور ہوتے ہیں، جن کے بزرگ معرفت الہی سے دور ہوتے ہیں، جن کے بزرگوں کو اپنے واجبات کا دھیان نہیں ہوتا، اپنے نفسوں پر دھیان نہیں ہوتا، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب تک بچے ہیں بچوں کو چھوٹ ہے. مولا امیر المومنین کی ذات بچوں کی تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں بچہ جب 7 سال تک بچے کو کھیلنے کودنے دے، 7 سال تک بچے کو کچھ نہ کہے، بچہ ہے کھیلنے دے کودنے دے، اور جب 7 سال کا ہو جائے مولا امیر المومنین اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بچے کی تربیت کے طریقے بتائے. فرمایا اب 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، حتیٰ کہ 7 سال سے کم بھی عمر بتائی گئی ہے، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو بچے کو اس کو ٹھیک وضو سکھائیں، اس کو وضو اس کا ٹھیک کروائیں، وضو اس کو سکھائیں، وضو کرا کے نماز اس کو پڑھائیں، اس کو نماز سکھائیں، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لا کر مصلی پہ کھڑا کریں اور اس کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، قرآن پاک پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دلائیں. آہستہ آہستہ تو جب بچہ جا کر بالغ ہوگا، اب بچہ تیار ہو چکا ہوگا. جس طرح وہ گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑوں کو سدھارا جاتا ہے سواری کے لیے، گھوڑوں کو سواری کے لیے کیا ہے سدھارا جاتا ہے، تو اسی طرح بچوں کو دین کی سواری پہ سوار کرنے کے لیے پہلے سدھارا جاتا ہے. بچوں کو سدھارا جاتا ہے پہلے تاکہ یہ دین کو ان پہ سوار ہونا ہے، دین کو ان پہ کیا ہے سوار ہونا ہے، تو پہلے ان کو سدھارا جائے. تو ورنہ بچوں سے کیا ہے، بچہ کو گناہ کرتا ہے، بچہ ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا وہ گناہ نہیں ہوگا. واجب ترک کر رہا ہے، روزے نہیں رکھتا، روزے اگر وہ واجب بھی رکھتا ہے تو اس کے وہ مستحب شمار ہوں گے. نماز اگر 5 ٹائم کی وہ واجب بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز واجب نہیں شمار ہوگی، اس کی نماز وہ مستحب شمار ہوگی، اس لیے کہ بچہ ہے ابھی تک بالغ نہیں، بچی ابھی تک بالغ نہیں ہوئی. تو خداوند متعال نے بھی کیا ہے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل کہ بھائی
جب تک بچی بچہ بالغ نہیں ہو جاتے ان پر کوئی شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی واجبات ان کے لیے واجبات نہیں، کوئی برائی ان کے لیے برائی نہیں بچوں کے لیے۔ ہاں بچانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، واجبات کی طرف لانا ضروری ہے۔ کن کے لیے؟ والدین کے لیے۔ برائیوں سے بچانا ضروری ہے، کن کے لیے؟ والدین کے لیے، کہ ان کی دینی تربیت کریں، ان کی کیا ہے؟ دینی تربیت کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہے؟ عدل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ جو رتی برابر ذرہ برابر تم پر کیا ہے؟ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو پروردگار عدل ہے اور وہ عدل کرتا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کو اتنی تکلیف دی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے سال میں ایک ماہ رمضان کے روزے تم پہ واجب کیے، حالانکہ تم رمضان کے روزوں سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہو۔ اللہ نے پوری زندگی میں تم پر حج ایک دفعہ واجب کیا ہے، حالانکہ معصوم فرماتے ہیں حالانکہ تم ایک حج سے زیادہ حج کر سکتے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہر روز 5 نمازیں تم پہ واجب کی ہیں، حالانکہ تم 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہو، زیادہ عبادت کر سکتے ہو۔ مگر اللہ کیا کہہ رہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ اکبر۔ ہم بندے کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کو اتنا ہی ملے گا، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عن قریب کیا ہے؟ ان کی کوشش کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر ان کو اس کے بعد ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ذات عدل کرنے والی ہے، وہ عدل کرتا ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔